ایک صاحب کہنے لگے مجھے، ایک اللہ والے ہیں، جوان ہیں، وہ کہنے لگے میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میں میرا حل ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے بھی بتا دیجئے وہ اسم اعظم کیا ہے۔ کہنے لگے میں اپنی اماں کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، مولا تو نے خود تو کہا ہے اپنے حبیب کی اپنے حبیب کی زبان سے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان قدموں سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جہاں پھر اللہ تعالیٰ اربوں خربوں سال اس جنت سے نکالیں گے نہیں۔ یا اللہ میری زندگی میں دنیا کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ الجھن کرتے کرتے کہنے لگے جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس ماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں، دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی، وہ بھی سنا دوں آج۔ سناؤں؟ عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ چڑچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا الگ مزاج، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ ہو۔ کہنے لگے ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں بہت پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری۔ کہنے لگے جس نے محنت اتنی کی کہ میں وہ شخص ہوں جس نے کھچر کی طرح محنت کی پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگے میں ایک دفعہ بہت پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے پان کی پیپ پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پہ آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، وہ کپڑے پہ نشان چھوڑ گئے۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتہ چلا میرا ان کے ساتھ یہ ہوا۔ کہنے لگا وہ آئے، معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کہنے لگا وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب وہاں اور بیٹھے تھے، وہ ایسے بیٹھے خاموش یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے اور کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیپ برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے، اف بھی نہ کر، اور ان کے لیے اپنے لہجے میں میٹھا لہجہ، دھیما لہجہ، ٹھنڈا لہجہ، ایسے لہجوں سے بات کر، تیرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ کہ اس بندے کو دیکھنے لگا کہ کیسی بات کہی ہے، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا۔ اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں بھی میرے دل میں جا کے اتر گئی، ایسا اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا، بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا۔ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی دن ماں اور بیٹے کی بول چال ختم ہوتی تھی۔ یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی، مجھے کبھی اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر میں نے کہا دل میں جا کے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں۔ وہ پختہ ہو گئی ہے اپنے مزاج میں۔ کہا کہ اس پیپ کا، اس پان کے تھوک کا معاف کرنا ایسا نظر آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی، اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب میں اس دفعہ گھر پہ گیا تو میں کچھ اور تھا، گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ۔ کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لہجہ، دھیمی بات، اور ایسے انداز سے میں نے بات کی۔ پہلے تو دونوں حیران تھے، انہوں نے کہا کہ شاید آج یہ خوش آیا اپنے دوستوں کے ساتھ، آج اس کا موڈ آف نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میں ایک دن ایسا کیا، 2 دن ایسا کیا، 3 دن ایسا کیا، آخر بول پڑے کہ تجھے کیا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں ایک مرتبہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے اسے پان سے تھوکا اور وہ میرے کپڑے پہ آ گیا، وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، دوسرا بندہ تھا، اس نے بوتل دی، پانی سے دھو دیا، میں نے اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا۔ ایک کوئی اللہ والے بیٹے تھے، دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی، پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کے اندر کی کیفیت پڑھ لی تھی اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا، نہ چاہتے ہوئے۔
میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا، یہ کون سا موقع تھا اس بات کو کہنے کا، پر میں خود ہی بدل گیا، اور جب میں خود بدل گیا تو بس اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا۔ میرے مسائل حل ہونے شروع ہوئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں۔ پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کیا، بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کے حال احوال پوچھتا تھا، ماں کی خیر خبر پوچھتا تھا۔ کرتے کرتے مجھے احساس ہوا وہ کوئی خضر تھا جو اللہ کا دوست تھا، جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی۔ کوئی اللہ کا دوست تھا، اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا اور اماں کے ساتھ لہجہ، اف تو بڑی بات ہے، اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا، جب کہ میں بولنے کا ہیرو تھا، بالکل زیرو کر دیا، اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا۔ بس پھر جو رب نے رنگ لگائے، دولت کا، رزق کا رنگ لگایا، عجب رنگ لگا۔ مجھے ایک مرتبہ وہ فلیٹ میں لے گیا، سیڑھیاں چڑھتے میرے تو گھٹنے بول گئے۔ ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا، لیک تھا، کاکروچ تھے اس میں فلیٹ میں۔ کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے، یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا، اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے، 500 گز کا گھر ہے تقریباً۔ اماں کے آگے اس کیفیت میں بس جم گیا کہ اماں کے سامنے اس سے آگے نہیں بولا۔ اماں کے سامنے میں نے نرم لہجے میں بولا، بس بالکل ریشم کی طرح۔ اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اور اماں کو بھی کام بن گیا اس کا۔ آج وہ بندہ ہے جو رزق اور دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے، اور رب نے اس کو نوازا ہے۔ جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیخ دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھیں۔ جب اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہیں، کام بن جاتا ہے۔